السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 13 خوراک اور غذا۔ تو اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے متوازن غذا کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے اور ہماری جسمانی ضرورت کو وہ کیسے پورا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم متوازن غذا کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ متوازن غذا کیا ہے۔ متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جو صحت کو بحال رکھے اور معمول کی زندگی کے لیے مطلوبہ توانائی اور نشو و نما کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جو صحت کو بحال رکھے اور معمول کی زندگی کے لیے مطلوبہ توانائی اور جسمانی نشو و نما کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء، کون سے غذائی اجزاء؟ جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھے ہیں، مثلاً لحمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین، معدنی نمکیات اور پانی، یہ غذائی اجزاء ہیں۔ تو یہ اس غذا میں مناسب مقدار میں موجود ہوں تو اس کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں۔ اب صحیح سے ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جس میں تمام غذائی اجزاء کی مناسب مقدار موجود ہو جو انسانی جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہو، وہ متوازن غذا کہلاتی۔ غذا کے جو ضروری اجزاء ہیں ان میں لحمیات، نشاستہ، حیاتین، روغنیات اور نمکیات کے علاوہ پانی بھی شامل ہے۔ خوراک میں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر ان میں بھی ان کی مقدار اس طرح متعین کرنی ہوگی کہ یہ ہماری روزانہ کی کیلریز کی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے کسی گاڑی میں پیٹرول تو بھر دیا جائے مگر اس کے ریڈیٹر میں پانی اور انجن میں موبل آئل اور ٹائروں میں ہوا نہ ہو تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی ایک جز والی خوراک سے پیٹ تو بھر لیں اور باقی اجزاء کی کمی رہ جائے اور ہمارے جسم کی صحیح نشو و نما نہیں ہو پائے گی۔ متوازن غذا کو متعین کرنے کے لیے ان اعداد و شمار سے مدد لی جا سکتی ہے۔ مثلاً نشاستہ کے 1 گرام میں تقریباً 4.3 کیلریز ہوتی ہیں۔ نشاستہ کے 1 گرام میں 4.3 کیلریز ہوتی ہیں۔ لحمیات کے 1 گرام میں 4 کیلریز ہوتی ہیں اور روغنیات کے 1 گرام میں تقریباً 9 کیلریز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نمکیات، حیاتین اور پانی میں کیلریز تو نہیں ہوتی لیکن وہ بھی خوراک کا اہم جز تصور کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متوازن غذا یا متوازن خوراک کی خصوصیات یا خوبیاں کیا ہیں۔ متوازن غذا جو ہے وہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہونی چاہیے۔ خوش ذائقہ غذا سے طبیعت میں اشتہا پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارا زیادہ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ یہ مزے کی چیز ہے، کچھ کھانے والی ہے، تو ہمارے اندر یہ اگر غذا خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہوگی تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، اشتہا پیدا ہوگی کہ ہم اس کو زیادہ کھائیں، اور اس سے معدے میں خوراک کو ہضم ہونے والی جو رطوبتیں ہیں ان کی مقدار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت جلد پھر خوراک ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے اور جسمانی نشو و نما کا باعث بنتی ہے۔ پھر غذا صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو غذا ہمیشہ صاف اور تازہ استعمال کرنی چاہیے۔ باسی اور گلی سڑی خوراک یا غذا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہے جی غذا سادہ اور زود ہضم ہو۔ سادہ اور زود ہضم جو غذا ہے وہ جلد ہی تحلیل ہو کر آسانی سے جزو بدن بن جاتی ہے۔ سادہ غذا لمبی عمر اور اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے، لہٰذا مرغن اور ثقیل قسم کی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر غذا ملی جلی ہونی چاہیے۔ صرف 1 یا 2 چیزیں کھا کر ہمارے جسم کی تمام غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ غذا میں تمام بنیادی اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں اور غذائیت سے بھرپور ہوں تاکہ ہمارے جسم کی تمام ضروریات اس سے پوری ہو سکے اور ہمارا جسم بہتر طریقے سے نشو و نما کر سکے۔ غذا جو ہے وہ جسمانی ضرورت کے مطابق ہو۔ یہ غذا ایسی ہو جو انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق ہو تاکہ جسم کو حرارت اور قوت مہیا کر سکے، جسمانی کام کو درست رکھے، جسمانی افعال کو درست رکھے۔ غذا جسم کو کام کرنے کی نوعیت کے مطابق مناسب حرارت مہیا کر سکے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کر سکے۔
یہ تو تھی ہماری غذا کی خصوصیات یا خوبیاں۔ اب ہم پڑھتے ہیں غذا کو متعین کرنے کے بنیادی اصول۔ غذا کا تعین کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے عمر، ایج، کہ غذا کا تعین کرتے وقت عمر کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ عمر کے مختلف حصوں میں انسانی جسم کو خوراک مختلف مقدار میں درکار ہوتی ہے، کیونکہ عمر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جسم کے جو افعال ہیں ان میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کی نسبت بوڑھے لوگوں کی نسبت بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں غذا کا تعین کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اور طرح کی غذا ہو، بچوں اور نوجوانوں کے لیے ان کی جسمانی ضرورت کے مطابق غذا کا تعین کرنا چاہیے۔ پھر ہے جنس، یعنی مرد اور عورت کے عضلات کی بناوٹ اور کارکردگی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، کیونکہ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ سخت اور محنت طلب کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عورتیں مردوں کی نسبت کم مشقت والے کام کرتی ہیں۔ جو عورتیں کم مشقت والے کام کرتی ہیں اس لیے انہیں پھر کم غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ عورتیں جو مشقت والے کام کرتی ہیں، جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈز بن رہے ہوتے ہیں تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی انہی کی طرح بھاری بھاری پتھر اینٹیں اٹھا کے وہ کام میں ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ، تو پھر ان کو بھی اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی جسمانی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ پھر آ جاتی ہے آب و ہوا، کہ سرد علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو گرم علاقوں میں رہنے والے افراد کی نسبت زیادہ توانائی والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سرد مقام پر درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے جسم سے حرارت کا اخراج تیز اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ توانائی والی غذائیں نہ کھائیں تو زیادہ دیر تک وہ صحت مند نہیں رہ سکتے، اور صحت مند نہ رہیں تو وہ پھر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا پروفیشن، یعنی پیشہ، یعنی آپ کی جاب کیا ہے اس کے حساب سے آپ کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کہ غذا کا تعین کرتے وقت پیشے کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غذائی ضروریات اور پیشے یا روزمرہ کاموں کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی شخص جتنی زیادہ محنت والا کام کرے گا اتنی ہی اسے زیادہ جسمانی توانائی استعمال کرے گا، اور اتنی ہی زیادہ وہ جسمانی مشقت کرے گا، تو جسمانی مشقت جب کرے گا تو زیادہ توانائی استعمال کرے گا، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسے شخص کو مناسب توانائی رکھنے والی غذا مناسب مقدار میں کھانی پڑے گی، ورنہ اس کے جسم کے وزن میں بھی بتدریج کمی آتی جائے گی اور وہ جسمانی طور پر پھر کمزور ہو جائے گا۔ اس طرح کم محنت کرنے والوں کو نسبتاً کم توانائی والی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنے اسی پروفیشن کے حساب سے اپنی جسمانی ضروریات کو جسمانی ضروریات جو خوراک کی جسمانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہے کہ مناسب وقفہ ہونا چاہیے، کہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں تو اس میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے، ہمیں وقفے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کھانے کے درمیان کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہے۔ عام حالات میں غذا کو ہضم ہونے میں 3 سے 3.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹہ نظام کو بھی آرام ملنا چاہیے، اس لیے ہمیں کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ لازمی دینا چاہیے۔ اگر ایک ٹائم کا کھانا کھایا ہے تو ہمیں دوسرے ٹائم کھانے کے لیے بیچ میں 5 گھنٹے کا وقفہ دینا لازمی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، نشو و نما اچھی ہوتی ہے، جسمانی جو صلاحیت ہے کام کرنے کی جسمانی صلاحیت اس میں امپرومنٹ آتی ہے، بہتری آتی ہے۔ بچوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، کل انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔